بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے دھوکہ دینا، یعنی کہ کسی انسان کو جو ہے وہ دھوکہ دینا، وہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ دھوکے کا مطلب ہے کہ ایسا عمل کرنا جس میں دوسرے کا نقصان ہو، یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے کسی سے ایسا جھوٹ بولنا جس سے دوسرے کا نقصان ہو اور اس کو تنگی یا تکلیف پہنچے، اس کو ہم دھوکہ کہیں گے کہ ہم، یعنی کہ کسی کو دھوکہ دینا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے ہمارے جھوٹ عمل سے، ٹھیک ہے نا، ایسا جھوٹ بولنا جو کسی کے لیے تکلیف یا تنگی کا باعث ہو، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اور بری سازشوں کا وبال سازش کرنے والوں ہی پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان جو ہے کسی کے لیے سازش کرتا ہے، برا سوچتا ہے، وہ پلٹ کے برائی اسی کی طرف آتی ہے، یعنی کہ جو شخص کسی کے خلاف سازش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہی اس کو موڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ مکار اور دھوکے باز دونوں جہنم میں ہیں، یعنی جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا کسی سے دھوکہ دہی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میرے میں سے نہیں ہے، یعنی کہ میری امت میں سے وہ نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ اگر جس طرح سمجھے کہ کسی نے جھوٹ بول کے خراب سامان آپ کو بیچ دیا، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی استعمال کی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح عموماً سبزی یا فروٹ والے جو ہیں وہ سامنے اچھا فروٹ رکھ دیتے ہیں، اور لیکن انہوں نے جو بیگ پہ ہوتا ہے وہ خراب فروٹ رکھا ہوتا ہے، جب وہ تولنے لگتے ہیں تو وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ خراب چیز بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ صاف چیز دکھا کر یا سبزی جو ہے وہ صاف ستھری دکھا کر وہ آپ کو خراب چیز دے دیتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی موبائل یا الیکٹرانکس کی چیز سیل کر رہا ہے، یہ یعنی سیکنڈ ہینڈ جو چیزیں ہم سیل کریں یا کوئی ہمیں سیل کرے، تو وہ جس طرح وہ اگر کوئی چیز سیل کر رہا ہے تو اپنی پروڈکٹ کی خامی کو سیل کرتے بیان نہیں کرتا، اور خریدنے والے کو استعمال کرنے کے بعد معلوم ہو کہ اس میں تو یہ خرابی ہے، تو وہ بھی دھوکہ ہوا، یعنی کہ جس نے چیز جو ہے وہ اپنی سیل کی ہے اس نے بتایا نہیں کہ میری چیز میں یہ خرابی ہے، اور کسی انسان نے ظاہر ہے اس کو نہیں اندازہ ہوا، اس نے وہ اتنی ہی پرائز میں خرید لی جتنی پرائز میں جو سیل کرا تھا، اس نے جو پرائز بتائی تھی اس نے اتنی میں ہی خرید لی، تو بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ چیز خراب نکلی ہے، یہ مکمل خراب ہے، یہ اس میں کوئی چیز خرابی ہے، تو وہ بھی یعنی اس نے دھوکہ دیا نا، اس نے اپنے پیسے تو زیادہ لے لیے، چند پیسے کما لیے، لیکن دھوکہ دیا اس نے اپنی چیز کی خامی بتائے بغیر اس کو بیچ کر جو ہے وہ دوسرے کا نقصان کیا، یعنی کہ ایک انسان نے زیادہ مہنگی چیز خریدی، اگر یہی وہ بتا دیتا تو وہ دوسرا انسان کو اتنی پرائز کم کر لیتا یا نہ خریدتا، یعنی کہ جو بھی چیز اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اپنے جو ہے اس کی اگر کوئی اس میں خرابی ہے کچھ تو آپ اس میں سامنے بتا دیں، اس کو اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو بھی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ اناج بیچ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو وہ تر یعنی گیلا محسوس ہوا، آپ نے جب اس طرح ہاتھ ڈالا اس میں تو آپ کو گیلا محسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو شخص کہنے لگا کہ کل بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ اناج جو ہے وہ گیلا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے گیلا اناج جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں رکھا تاکہ جو لینے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ گیلا ہے، یعنی کہ تم نے دھوکہ دینے کے لیے اوپر جو ہے وہ خشک اناج رکھ دیا اور نیچے گیلا رکھا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور تمہارا یہ جو ہے وہ بک جائے، تو یہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا گاڑی خرید رہا ہے، اس کا سپوز اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن بیچنے والا یہ بات جو ہے وہ خریدنے والے کو نہ بتائے، یا اس کا پینٹ مثلا اوریجنل نہیں ہے بعد میں کروایا ہوا، یہ کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن بیچنے والے بات خریدنے والے کو نہ بتائے اور چند پیسوں کے لیے اصل بات چھپا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دھوکے سے اپنی چیز بیچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس میں اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کیا جائے، چاہے وہ جھوٹ بول کر ہو یا حقیقت چھپا کر ہو، وہ دھوکہ ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے غلط بیانی کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اس کی قسم ہے، پھر اس کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ حقیقت بیان نہیں کرتے، جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے اب حقیقت چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہوتی ہے۔
तो एक मुसलमान का काम ये होता है कि इसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो, लोगों के लिए वो आसानी का बाइस हो, ना कि इसकी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में हो तो अगर हम कर सकें तो उसकी मदद करें, उसकी मुश्किल को दूर करें, ना कि हम जो है वो किसी को धोखा दें, ठीक है ना। क्योंकि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम दूसरों की तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला तो हमें दूसरों के मुतालिक बदगुमानी यानी बुरा सोचने से भी मना फरमाता है, यानी आपने किसी के मुतालिक सोच भी अपनी अच्छी रखनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना। मतलब खुद तो किसी के साथ हम बुरा ना करें, लेकिन ये चाहें हम कि किसी का नुकसान हो जाए या किसी के साथ ये बुराई हो जाए, तो ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक को ये बात पसंद नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहें। तो जब अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि हम किसी का बुरा सोचें या चाहें, तो फिर ये किस तरह पसंद हो सकता है कि हम जो है वो किसी के साथ बुरा करें, ठीक है ना। अब ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को धोखा देना नापसंद क्यों है। वो इसलिए कि जब हम किसी को धोखा देते हैं या कोई हमें धोखा देता है तो उससे दिलों में गुस्सा और नाराज़गी होती है ना। अगर कोई हमारे साथ झूठ बोले, बेईमानी करे, तो हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी, गुस्सा होगा ना। तो हमारा दीन जो है उससे लोग जो है फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे ताल्लुक़ जुड़ता नहीं है, ताल्लुक़ टूटता है, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो और मोहब्बत की बजाय नफ़रत हो। क्योंकि झूठ बोलना, धोखा देना इन लोगों से जो है वो इससे लोगों में रंजिशें पैदा होती हैं, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने आप को ऐसा बनाएं जो लोगों के लिए खैर का बाइस हो, ना कि लोगों के लिए परेशानी का बाइस हो। अपने आप को लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाएं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना तो ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।